غزوہ بدر میں حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی تھی۔ نبی علیہ السلام نے چھڑی حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کو دے کر فرمایا، عکاشہ جاؤ، جنگ جاری رکھو۔ حضرت عکاشہ نے چھڑی ہاتھ میں لی تو وہ مضبوط، چمکدار اور تیز دھار تلوار بن گئی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر کی فتح تک اس تلوار کو استعمال کیا اور اس تلوار کا نام العون تھا۔ غزوہ بدر کے دوران ہی ایک اور صحابی مسلمہ بن اسلم رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ جانے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی تازہ ٹہنی عنایت کی جو تیز دھار تلوار میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ایک جنگ کے دوران ٹوٹ گئی تو نبی علیہ السلام نے انہیں طلب کر کے کھجور کی ایک شاخ عنایت فرمائی اور دشمنوں پر حملے کا حکم دیا۔ کھجور کی ٹہنی تلوار بن گئی اور روایات میں اس تلوار کا نام ارجون بیان کیا گیا ہے۔ کفر و اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو شاندار کامیابی عطا فرمائی اور کفر کی جڑ کاٹ دی۔ کافروں کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا اور وہ مکہ المکرمہ میں بیٹھے ہر وقت تلملا رہے تھے۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ عمیر بن وہب جنگ بدر کے کچھ عرصے بعد صفوان بن امیہ کے ساتھ مکے میں بیٹھا تھا۔ عمیر بن وہب قریش کے ان لوگوں میں سے تھا جو نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو ایذا پہنچانے میں پیش ہوتے تھے۔ اس کا بیٹا وہب بن عمیر بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قیدی بن گیا تھا۔ عمیر نے جنگ بدر کے حالات پر اظہار افسوس کیا اور مسلمانوں کے بارے میں برے الفاظ استعمال کیے۔ صفوان نے سن کر کہا، خدا کی قسم، جو لوگ بدر میں مارے گئے ان کے بعد زندگی کا کوئی لطف باقی نہیں رہا۔ عمیر نے کہا، بخدا تم نے سچ کہا، خدا کی قسم اگر میرے اوپر قرض کا بوجھ نہ ہوتا اور اہل و عیال کی فکر دامنگیر نہ ہوتی جن کا میری عدم موجودگی میں ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے، تو میں ضرور بضرور مدینہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیتا۔ مدینہ جانے میں میرے لیے یہ بہانہ بھی ہے کہ میرا بیٹا ان لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اس سے ملنے آیا ہوں۔ صفوان نے موقع کو غنیمت جانا، کہنے لگا، تمہارا قرض میں اپنے ذمے لیتا ہوں اور تیرے اہل و عیال کو میں اپنے اہل و عیال کی طرح سے اپنی سرپرستی میں رکھوں گا۔ عمیر نے اس سے کہا، بس اس معاملے کو کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ اس نے کہا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اس کے بعد عمیر نے اپنی تلوار خوب تیز کی اور اسے زہر میں بجھا دیا۔ پھر وہ مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑا۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر اس نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس وقت وہ لوگ جنگ بدر کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اس جنگ کی وجہ سے اللہ نے جو عزت بخشی تھی اور ان کے دشمنوں کو جس عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عمیر بن وہب کو دیکھا کہ وہ تلوار سے مسلح تھا اور اپنا اونٹ مسجد کے دروازے پہ بٹھا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ دشمن خدا عمیر بن وہب ہے، خدا کی قسم یہ کسی شرارت کے لیے آیا ہے۔ یہی ہے جس نے بدر کے میدان میں دشمنوں کو ہمارے اوپر چڑھائی کے لیے آمادہ کیا۔
اور ہماری تعداد کا اندازہ اسی نے بتایا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ دشمن خدا عمیر بن وہب اپنی تلوار لے کر آیا ہے اور اس کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے اور اسے کھینچتے ہوئے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اپنے انصاری ساتھیوں سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جائیں اور اس خبیث پر نظر رکھیں، کیونکہ اس کی نیت ٹھیک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے پکڑے ہوئے لا رہے ہیں تو فرمایا، عمر اسے چھوڑ دو۔ پھر عمیر سے کہا، اے عمیر، یہاں میرے پاس آ۔ عمیر آپ کے پاس پہنچا اور اپنے جاہلانہ طریقے کے مطابق سلام کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلام دعا کا بہتر طریقہ اسلام میں سکھایا ہے، اور یہ اہل جنت کا طریقہ ہے جس میں سلامتی اور رحمت کی دعا دی جاتی ہے۔ عمیر نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بخدا تم جانتے ہو کہ یہ طریقہ زیادہ پرانا نہیں، اس لیے معاف کیجئے، میں اس سے بے خبر ہوں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، اے عمیر، کس ارادے سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میرا قیدی تمہارے پاس ہے، میں اسی کے لیے آیا ہوں، میرے ساتھ نیکی کرو اور اسے چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا، یہ تیرے گلے میں جو تلوار لٹک رہی ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو غارت کر دیا، کیا ان تلواروں نے بدر میں ہماری کوئی مدد کی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے سچ سچ بتا دو کہ تم کس کام کے لیے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں تو اسی کام کے لیے آیا ہوں جس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جھوٹ بولا، تم صفوان بن امیہ کے ساتھ حجر اسود کے قریب بیٹھے تھے، پھر تم نے قریش کے مقتولین کا آپس میں ذکر کیا تو تم نے صفوان سے کہا، اگر میرے اوپر قرض کا بوجھ اور اہل و عیال کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیتا۔ تمہاری بات سن کر صفوان نے تمہارا قرض بھی اپنے ذمہ لے لیا، تمہارے اہل و عیال کی دیکھ بھال کا بھی وعدہ کیا۔ تم مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو، مگر میرے اور تمہارے ارادے کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہے۔ عمیر نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں جو آسمان کی خبریں بتایا کرتے تھے اور آپ پر وحی جو نازل ہوا کرتی تھی، ہم اسے جھٹلاتے تھے۔ اب یہ معاملہ جس کی آپ مجھے خبر دے رہے ہیں، اس کا علم میرے اور صفوان کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ خدا کی قسم، میں اچھی طرح جان گیا ہوں کہ اس کی خبر سوائے اللہ کے آپ کو کسی نے نہیں دی۔ پس حمد و ثنا اس اللہ کی جس نے مجھے اسلام کی طرف ہدایت دی اور مجھے چلا کر یہاں تک پہنچایا، اور حقیقت حال میرے اوپر واضح ہو گئی۔ اس کے بعد عمیر نے کلمہ شہادت پڑھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قبول اسلام پر خوش ہوئے، اور آپ نے صحابہ سے کہا، اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ اور اسے قرآن مجید پڑھاؤ، نیز اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ السلام کے مبارک حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حالت کفر میں اللہ کے بندوں کو شدید تکلیفیں پہنچا کرتا تھا اور اللہ کی روشنی کو بجھانے میں کوشاں تھا۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں مکے میں جاؤں اور اہل مکہ کو اللہ اور اس کے رسول اور دین حق کی طرف دعوت دوں، شاید اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ اگر انہوں نے اسلام قبول نہ کیا تو جس طرح میں اہل حق کو تکلیفیں پہنچا کرتا تھا، اسی طرح دشمنان حق کو بھی ایذا پہنچاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمیر کو اجازت دے دی اور وہ مکہ چلے گئے۔ حضرت عمیر کے مدینہ کی طرف روانہ ہونے کے بعد صفوان بن امیہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ عمیر جلدی کوئی خوشخبری لائے گا۔ وہ اہل مکہ کو ہر روز بتاتا تھا کہ ان قریب تمہیں ایک خوشخبری سناؤں گا جس کے بعد تم بدر کے غم کو بھول جاؤ گے۔ صفوان ہر قافلے سے حضرت عمیر کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا،
ایک دن ایک سوار آیا، اس نے صفوان کو بتایا کہ عمیر مسلمان ہو گیا۔ صفوان کو بڑا افسوس ہوا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ نہ تو عمیر سے کبھی کلام کرے گا اور نہ اسے کوئی نفع پہنچائے گا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں حضرت عمیر جب مکہ میں پہنچے تو لوگوں کو کھلے عام اسلام کی دعوت دینے لگے۔ اگر کوئی آپ کی مخالفت کرتا تو آپ اسے آڑے ہاتھوں لیتے۔ آپ کو کسی کا ڈر اور خوف نہیں تھا۔ آپ کے ہاتھ پر کثیر تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔